عبداللہ ابن ام مکتوم کون سے صحابی ہیں؟ نبینا صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اتنے جلیل القدر ہیں کہ صحابہ ان کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے. جیسے حضرت خولہ کے بارے میں آتا ہے نا، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ صحابہ ان کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے. اور اس احترام کی آپ کو سب کو وجہ پتہ ہے کہ ایک دن رسول اللہ قریش مکہ اور سرداران مکہ کے ساتھ تبلیغ کے عمل میں، پروسیس میں مصروف تھے، اور رسول اللہ کی دل سے یہ خواہش تھی کاش یہ قریش مکہ کے سردار اسلام کو قبول کر لیں، اسلام مضبوط ہو جائے گا اور اوپر سے جو تبدیلی آئے گی، بڑے سردار آ جائیں گے تو نیچے والے لوگ بھی اسلام کو قبول کر لیں گے. لیکن یہ رسول اللہ کی فطری ایک خواہش تھی. تو اچانک عبداللہ ابن ام مکتوم پرانے اسلام قبول کر چکے ہیں، رسول اللہ سے دوستی بے تکلفی تھی، تو وہ تیزی سے نبینا تھے، رسول اللہ کے پاس آئے دین کے مسئلے سمجھنے کے لیے، دین کے مسئلے پوچھنے کے لیے، رسول اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی. تو عبداللہ ابن ام مکتوم نے دیکھا رسول اللہ میری طرف متوجہ نہیں ہو رہے، اور رسول اللہ کی طبیعت کے اوپر یہ بات گراں گزری کہ میں سرداران قریش کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، اتنی اہم امپورٹنٹ باتیں ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ تو یہ تو میرا اپنا ہے، اس کے ساتھ تو بعد میں بھی گفتگو ہو جائے گی، اس نے کہاں دوڑ جانا ہے. یعنی مراد معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا سمجھ گئی کہ میں اس سے بعد میں گفتگو کروں گا اور ان لوگوں کو پہلے پریورٹی دیتا ہوں تاکہ یہ اسلام قبول کرے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا آیتیں نازل کی تھی؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی. آپ کی پیشانی کے اوپر پیارے حبیب یہ جو بل پڑے آپ کے رب کو اچھے نہیں لگے، آپ کے رب کو پسند نہیں آئے کہ آپ کے پاس ایک نبینا آیا آپ سے دین کے مسئلے سمجھنے کے لیے، وہ آپ کی طرف دوڑتا چلا آتا ہے اور آپ ان کی طرف دوڑتے ہیں جو آپ سے دوڑتے ہیں. ہرگز نہیں، اس کی طرف متوجہ ہو جائیے. تو اس قرآن پاک کی اتنی صریح احکامات اور ان کے شان اور مناقب اور فضائل کے بعد صحابہ گھبرا جایا کرتے تھے. عبداللہ ابن ام مکتوم آواز بھی لگاتے تھے نا، صحابہ دوڑتے ہوئے یا ان کی عزت اور احترام کی وجہ سے بڑھ جاتے. اب یہی وہ صحابی ہیں، بزرگ ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے. یہ 5 حدیثیں ان کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وقت کے قلت کے باعث 5 مختلف روایات ہیں، اور 5 روایات، ایک روایت میں 4 عذر ہیں، ایک میں 3 ہیں، ایک میں 5 ہیں، یعنی عذر مختلف روایات میں ہیں. کل ملا کے اگر عذر جامع انداز میں بیان کیا جائے تو 7 عذر انہوں نے بیان کی، اور بعض نے کہا کہ 8 عذر بنتے ہیں. 7 عذر بیان کیے. رسول اللہ کو آ کے کہنے لگے، یہ مختلف ساری روایات کو جمع کر کے میں آپ کے سامنے وہ 7-8 باتیں رکھتا ہوں. اے اللہ کے رسول، میں اندھا ہوں، میں نبینا ہوں. پہلی بات، اے اللہ کے رسول، میرے پاس ایسا کوئی رہنما نہیں ہے جو میری قیادت کرتے ہوئے یا مجھے ہاتھ سے پکڑ کر میرے گھر سے مسجد النبی تک لے آئے. اے اللہ کے رسول، مسجد النبی اور میرے گھر کے درمیان میں کھجور کے اور مختلف درخت اور مختلف جڑی بوٹیاں ہیں. اے اللہ کے رسول، مدینہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ درندوں کی کثرت ہے، بھیڑیا بھی ہے، جانور بھی ہیں، خطرناک موذی جانور ہیں. اے اللہ کے رسول، ان جانوروں کے علاوہ مدینہ ایک ایسی دھرتی ہے جہاں پہ کیڑے مکوڑے حشرات زہریلے بھی موجود ہیں. اے اللہ کے رسول، میں لاغر اور کمزور ہو چکا ہوں، میری ہڈیوں میں گودا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے عذر بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں، اللہ کے رسول، مجھے اجازت دے دیجئے اب کہ میں اپنے گھر میں نماز ادا کر لیا کروں. اب تو عمر بیت گئی مسجد میں پڑھتے ہوئے، اب مجھے ریلیکسیشن مل جانی چاہیے. بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، لاغر بھی ہو گیا، کمزور بھی ہو گیا، ضعیف بھی ہو گیا، ہڈیوں میں گودا بھی نہیں ہے. مسجد اور گھر کے درمیان درخت ہیں، کھجور کے، مختلف حیوانات ہیں، درندے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مجھے کوئی لانے لے جانے والا ہی نہیں. اندھا ہوں، اندھا نبینا ہونا بھی ایک عذر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو کہا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بھی بنا، اور آپ کے سامنے یہ باب سیرت میں تفصیل سے رکھ چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت کی یہ جو چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم تھا، رسول اللہ بھی اجتہاد سے جواب دے دیا کرتے تھے، اللہ کو منظور ہوتا تھا تو وہ وہی بن جاتی کہ اللہ رب العزت کو نے اس کا اذن دے دیا، اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ تبدیلی کرنا چاہتے تبدیلی کر دیتے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ایک لمحے کے لیے، اتنے عذر رحمت للعالمین، اتنے عذر بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اب جب وہ پلٹے تو محسوس ہوتا ہے کہ آسمان محسوس ہوتا ہے، جملے رسول اللہ کے الگ ہے کہ آسمان سے وحی کا نزول ہوا کہ رسول اللہ نے کہا ٹھہریے، کیا آپ اذان کو سنتے ہیں؟ کیا آپ کا گھر اتنے فاصلے پر ہے کہ آپ کے گھر میں اذان کی آواز نہیں آتی؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، اذان کی آواز تو آتی ہے۔ حل تسمع النداء، کیا اذان آپ کے گھر تک پہنچتی ہے؟ جی ہاں۔ تو یہ 5 روایات کے جو مختلف روایات کو میں نے جمع کر کے آپ کے سامنے رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 کی 5 روایتوں میں یہ جواب دیا، فَأَجِبْ، بس پھر تجھے آنا پڑے گا، اگر اذان تیرے گھر میں پہنچتی ہے تو تجھے آنا پڑے گا، فَأْتِهَا، بس تو اس ندا کے بعد آ جا، لا اجد لک رخصہ، میں تیرے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا دین میں، شریعت میں، ما اجد لک رخصہ، میں تیرے لیے کوئی دین اور شریعت میں رخصت نہیں پاتا۔ حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح کی آواز آتی ہے، ایک روایت کی یہ الفاظ ہیں، جی ہاں، فحیا، تو تو بھی آ، وہ حلن کا لفظ بھی ہے۔ اب یہ 5 حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 7 عذروں کے بعد دیے، مختلف روایات کو جمع کرنے کے بعد۔ بتائیے آپ میں سے کس کے پاس اس سے زیادہ عذر ہیں؟ ہماری بہنیں بیٹیاں بھی غور کریں کہ آپ کے بچوں کے پاس، آپ کے حامدوں کے پاس، آپ کے باپوں کے پاس، آپ کے بھائیوں کے پاس ان 7 سے زیادہ عذر ہیں؟ نابینا ہیں، اندھے ہیں، کمزور ہیں، لاغر ہیں، ہڈیوں میں گودا موجود نہیں ہے، ضعیف ہیں، لانے لے جانے والا کوئی نہیں ہے، درندوں کا خطرہ ہے، کیڑے مکوڑوں کا خطرہ ہے، درختوں سے ٹھوکریں کھانے کا خطرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین آسان، دین یسر ہے، مانتے ہیں، لیکن جہاں پہ نہیں آسانی، اگر آپ اس میں بھی آسانی دینا شروع کر دیں گے، موسیقی کی بھی اجازت ہے، کتا پالنے کی بھی اجازت ہے۔ کتا اور بلی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کو کتے اور بلی کا فرق نہیں معلوم۔ یہ پچھلے دنوں ایک امام مسجد کی بلی کے ساتھ بڑی ویڈیو وائرل ہوئی، شاید عقل کے اندھے ہوش کے ناخن تب بھی لے لیتے کہ کتے اور بلی میں یہ فرق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے اس جانور کو کہ تمہارے درمیان پھرتی ہے، یہ ناپاک پلید نہیں ہے، اور اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ یہ جس گھر میں ہو ایک قرات روزانہ اجر و ثواب کا کم ہو جاتا ہے۔ لیکن انکار حدیث، جدید جو فلسفیان جتنے بھی عقلی اور منطقی، کتے اور بلی میں کتنا کو فرق ہے؟ بہت فرق ہے، حدیث میں فرق ہے، قرآن اور شریعت میں فرق ہے، موسیقی میں اور شاعری میں کیا فرق ہے؟ اللہ کے بندو، اگر موسیقی کو حرام سمجھو گے ہی نہیں تو کیسے چھوٹے گی؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ان قریب میری امت موسیقی کو حلال کر لے گی۔ بھائی حرام ہے تو حلال کرے گی نا، اگر پہلے ہی حرام تھا تو کیا، یعنی پہلے ہی حرام ہے تو حلال کرے گی نا، اگر حلال ہی ہے تو پھر رسول اللہ نے حدیث میں یہ کیوں فرمایا؟ واضح حدیث واضح ہے کہ میری امت موسیقی کو حلال کرے گی، صاف مطلب ہے کہ حرام ہے، اس کے بعد بھی اور یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، اس کا انکار منکر حدیث بھی نہیں کرتے، بخاری شریف کی حدیثیں جو ان کی روایات ہوتی ہیں۔ خیر، اب مجھے بتائیے اتنے زیادہ عذروں کے بعد بھی بندہ یہ سوچے کہ نہیں جی مسجد میں یہ جو نماز کی فرضیت ہے یہ مولوی جی اپنی مسجدیں عبادت کرنے کے لیے بتاتے ہیں، یہ مولویوں کی مسجدیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ یہ مسجدوں کے قیام کا آپ نے مقصد دیکھیں، نہ کمیونٹی سینٹر مسجد کو سمجھا، نہ مسجد کو ہم نے کمیونٹی سینٹر سمجھا، نہ پریزیڈنسی سمجھا، نہ نکاح کا میدان سمجھا، نہ جنازے کا میدان سمجھا، نہ عدالت کا میدان سمجھا جو شریعت سے ثابت ہے۔ اب مسجد نماز کی جگہ بھی نہیں ہے۔ اگر مسجد بھی نماز کے لیے نہیں ہے
تو پھر مسجدیں بنانے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. پھر مسجدیں بنائی کیوں جاتی ہیں؟ اگر گھر میں مرد کی نماز کی اجازت ہے تو پھر مسجدیں بنانے کا کوئی جواز نہیں. پھر مسجدیں بند کر دو. اور بعض لوگ مسجدوں سے نفرت والے بھی دین جدید میں پیدا ہو گیا کہ مسجدوں کی ضرورت ہی کیا ہے. مسجدیں جی فتنوں کا اور فساد کا ایسے ایسے جملے بولنے والے بھی مفکرین اسلام پیدا ہو چکے ہیں کہ مسجد نہیں جانا. مسجد تو نہیں جاؤں گا. بندہ مومن کی، مرد کی نماز ہوتی ہی مسجد میں ہے. اور آپ کو اور مجھے یہ دلائل ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے کہ اتنے واضح دلائل ہونے کے باوجود ہماری عقل کے اوپر پردہ کہ اگر دو لوگ بھی ہوں وہ بھی کیا کرائیں؟ جماعت کرائیں. انشاءاللہ اسی حوالے سے اپنی گزارشات کو آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.